السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ سید علی وقار شہ نشین پہ تشریف فرمان، معزز حاضر سامعین اور میرے راہ علم کے ہم سفروں، آج کا میرا زیر بحث موضوع جہیز ایک فتنہ ہے۔ جناب اعلیٰ، اگر جہیز کا تبصرہ کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے ڈگریوں کے بلبوتے کھلے عام دن دہاڑے ان سے جہیز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی، اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اخلاق دیے، تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن جناب صدر، جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا اور اس پھول کو جب کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو جناب صدر یہاں جہیز کے مطالبات ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں، غور فرمائیے گا۔ یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، جہاں لٹے جاتے ہیں گھر غریب کے۔ جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، پھر بھی انہیں یہ جوانی راس نہ آئی۔ پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائکے سے ہے کیا لائی۔ ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں، بوریت کا اظہار کرتے ہیں، لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں، توجہ چاہوں گی۔ جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، رہ جاؤ گے آخر میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے۔ جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، وہ درجہ مفت میں دلائے گی تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں، تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں۔ اگر یہاں بیٹھنے سے کسی سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ جہیز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ جہیز حرام ہے، جہیز ناجائز ہے، جہیز شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر لینے کی بات کی جائے تو جناب صدر اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرے گا۔ ارے کرے گا بھی کیوں؟ مفت میں سونے کی چڑیا جو ہاتھ لگ رہی ہے۔ لیکن اے گمراہیوں، اے ہوس کے پجاریوں، یاد رکھو اس دن کو، اس روز محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ منہ بھی دکھانا ہے۔ اس دن ترسو گے کہ کاش میں اس وقت جہیز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ جناب صدر، جب جہیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مجھے اس 20 سالہ معصوم سمینہ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ اس 20 سال معصوم سمینہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا، اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائی گئی تھی، وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان لیے، لیکن جناب صدر صرف اور صرف اس جہیز کی خاطر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر آج ہم اس جہیز کا بائیکاٹ نہ کریں تو نہ جانے آنے والی ایسی کتنی سمینہ ہوگی جو صرف اور صرف اس 2% جہیز کی خاطر خاک پیوند کر دیے جائے گی۔ غور طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں درار ڈالنے والا جہیز، دلوں میں براسیاں پیدا کرنے والا جہیز، ارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا جہیز، ارے معصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے یہ جہیز۔ اور اتنی کتنی مثالیں دوں کہ یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے، یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے۔ اب بھی وقت ہے لوگوں، سنبھل جاؤ اس روز محشر سے پہلے، اس دن سے پہلے، اس آخرت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت خریدا حسیناؤں کے نور کا دامن، سبک تھی تمنا، دبی تھی تکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، بدل چکا ہے ابل درد کا دستور، گران شب میں ابھی کمی نہیں آئی، نجات ہے دور دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک شخص جو واقعہ خوشی سے دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہماری مارکیٹ میں ایک ڈریس آتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے حلیمہ سلطان۔ اس ڈریس کو دیکھ کر معاشرے کی تمام خواتین میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈریس ہمارے پاس بھی ہو، تو اسی طرح ایک کے بعد ایک سب اس ڈریس کو خرید لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی سے دینے والے ہی ہوتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو معاشرے کی بربادی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں۔
اور ان سے بھی بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں نے خوشی سے دیا ہے تو ہم لے آئے ہیں. جہیز کی فرمائش کرنے والے بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فرمائش کی ہے. بعض لوگ بظاہر تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر کچھ دے رہے ہیں تو بتا دیں تاکہ چیزیں گھر میں دوہری نہ ہو جائے. نعوذ باللہ، ان کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے کہ لڑکی والوں کو خوشی سے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی چاہیے. اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو. مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے. اے ایمان والو، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو خوشی سے دینا بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ایک غریب باپ کے لیے اس طرح کی دکھاوے کی شادی، پچھلے اس کی عمر کا پورا مال خرچ ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر کی کمائی کر کے رکھے والا پیسہ بس ایک شادی میں خرچ ہو جاتا ہے. اور ایسے خاندان مالی طور پر کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں اس قسم کے کسی رواج کو نہیں رکھا گیا. اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، کہاں سے آئی ہے لوگوں بتاؤ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں. اچھا ہوتا کہ لوگ جہیز کے بجائے ایک اچھی سیرت والی لڑکی کی تلاش کرے جو دین اسلام پر قائم رہے اور اپنے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے آنے والی نسل کو حکم شرع کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دے. اس کی بائیکاٹ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو بھی دکھاوے کی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہم ان میں شرکت نہ کریں. اگر کوئی شخص دعوت نامہ لائے، ہم اس کی معلومات رکھتے ہیں تو تبھی اس سے منع کر دیں کہ ہم شرکت نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ایک دو لوگ منع کرنے سے اس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن ہر اچھے کام کی شروعات ایک فرد سے ہی ہوتی ہے. اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس قسم کی رسومات کا خاتمہ ضرور ہوگا. آخری میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، جس سے بیٹیاں جیت جائیں اور جہیز ہار جائے. نہ جانے کیسا یہ حال ہو چلا ہے، دلوں کو جھوڑنا چھوڑو، پیسوں کا کاروبار ہو چکا ہے. جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، ارے اس باپ سے مانگنا باقی کیا رہ گیا ہے. عہد حاضر کی شادیاں خلافت رسم و رواج کی طرح ہو رہی ہیں، جس میں ناچ گانے، شراب نوشی، لذیذ پکوان جس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ہماری قوم آج نہیں سوچ رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہیے. اپنے بھائیوں کے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدہ کو سمجھائے کہ اپنے بھائیوں کو جہیز نہ لے، بلکہ آپ جسی کو بھی بھابھی کو، کسی کی بھی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو اسے صرف نکاح کرا کے لائے، جہیز نہ لے. اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو شاید یہاں سے ہمارے جہیز کی ختم ہوگی، اور اس طرح آگے بڑھتے ہوئے جہیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ تمام اتنے ساری خواتین ہیں، کیا کسی نے یہ سوچا کہ ہم ہمارے گھر میں جا کے بولیں گے، اپنی والد کو، اپنے والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے کہ آپ جہیز مت لیجئے اور آپ کی بہن کو بھی مت دیجئے؟ کیا معلوم اس سے ماں باپ کے دل سے خوشی نکلے اور آپ کامیابی کے راستے پہ چلے. اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو تمام کامیاب بھی ہوں گے. کسی نے ہر کوئی یہی بولا کہ جہیز دینا حرام ہے، لینا نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، سبھی یہی بولے. ارے آپ بھی ایک معنی میں سوچئے، آپ کے بھی گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، آپ اپنی بہن کو مت دیجئے. اخلاق والے، تہذیب، تمیز، یہ سب چیزیں دیکھ کر دیجئے، نہ کہ مال ڈر. بچہ اچھا رہنا چاہیے، خواہشیں پوری کرنی چاہیے. آج کل لوگ اس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھا ہے تو دیں گے، بڑے گھر کا ہے تو دیں گے، ڈانس والا اچھا ہے، پورے خواہشیں کرتا، اس کو دینے کی سوچتے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچہ اخلاق والا چاہیے، نمازی چاہیے، وہ اپنی بیٹی کو سہولت دے. یہ دیکھ کر نہیں دیتے، مڈل کلاس ہے بول کے چھوڑ دیتے.
अक्सर बड़े घरों में लड़कियों को नौकरानी की तरह काम लगाते हैं, बल्कि बहू को इस तरह देखते हैं कि एक नौकरानी है और बेटी को अच्छी नजर से देखते हैं। दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहू है और ये हमारी बेटी है। सबने पूछा बेटी ने जहेज में क्या क्या लाया। हर किसी की शादी में जाते हैं तो तमाम लोग यही बोलते हैं कि आपकी बहू जहेज में क्या क्या लाई, कितने तोला सोना लाई, कौन सी गाड़ी लाई, कौन सा जहेज लाई, कौन सी क्वालिटी का फर्नीचर लाई। किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी अपने घर से क्या क्या छोड़कर आई। अहद हाजिर में ऐसी शादियां बिल्कुल आम हो चुकी है, जिससे गुर्बत व इफलास में बेपनाह इजाफा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब का फला जगह प्लॉट था, बहन की शादी के वक्त ही बिका, अगर आज होता तो इतने लाख का होता, और हमारा खानदान बजाय गुलामी की नौकरी करने के खुद का कारोबार कर रहा होता। अहद हाजिर की शादियों में फजूल खर्ची इस कदर बढ़ गई है कि जिससे बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अगर कोई एक शख्स भी कारोबार करे तो 2-4 लोगों का रोजगार पैदा होता है, लेकिन मुसलमानों का तो सारा माल, सारी कमाई शादियों पर खर्च हो रही है। इस दौर में लड़कियों की शादी करना ही मुसलमानों का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। दौरे हाजिर में बेहिसी, बेगैरती इस कदर बढ़ चुकी है कि आज हर शख्स जानता है कि लड़कियों के वालिदैन एक शादी के लिए भी अपनी इज्जत नफ्स और अखलाक को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हर शख्स ऐसी शादियों में शिरकत करके इस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। किसी के दिल में ये ख्याल भी नहीं आता कि इस लानत को रोकने के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ जानते हुए भी हर लड़का लड़की के खानदान वालों से जहेज, जोड़े की रकम और खाना लिए बगैर शादी करना ही नहीं चाहता। अगर लड़का हिम्मत कर भी ले तो उसके खानदान वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। घरों के अंदर एक दूसरे से मुकाबले का फितना बढ़ चुका है और यही वजह है कि हम पर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा है। आवाज ये दिल से आती है और राज मुझे बतलाती है, दीन पे चलना छोड़ दिया, सुन्नत से मुंह मोड़ लिया, कुरान से रिश्ता तोड़ दिया। बस यही है वजह बर्बादी की, बस यही है वजह नाकामी की। अगर हम सहाबा की जिंदगी देखें तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी एक जंग से लौटते भी नहीं थे कि अगले गज़वे के लिए निकल जाने का फरमान होता और वो निकल पड़ते और मजलूमों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन दौरे हाजिर में एक शख्स भी अपने घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी ने उन्हें खूब जहेज देकर खरीदा है और वो उनकी मालकिन है, और कोई भी गुलाम अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी और के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो ये खौफ बिल्कुल भी नहीं होता था कि हमारे बेटियां और बहनों की शादी कैसे होगी। वो जहेज और खाने की लानत से पाक थे। लेकिन आज अहद हाजिर में हर शख्स के लिए उसकी बहन या बेटी की शादी करना उसकी पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है। इस जंजीर के होते हुए कोई भी शख्स जहाद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या अहद हाजिर की शादियों का यह नुकसान काफी नहीं है कि अहद हाजिर की शादियों की तकारीब और रस्म रिवाज खिलाफ शरीयत है, निकाह मिन सुन्नती के बिल्कुल उलट है। अगर हम इन नुकसानात पर संजीदगी से गौर ना करें तो आने वाले चंद वर्षों में हमारी कौम की हालत हरिजनों, दलितों से भी बदतर हालत पर पहुंचने वाली है। और यही वजह है कि आज जो दुनिया की सबसे आला व बरतर कौम है, पस्ती में पड़ी हुई है। इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, हर उम्मती को बदलना होगा। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, बागौर समाअत फरमाइए, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं। दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं। यारो हम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। जब मैं ये तकरीर, ये जो उन्वान दिया गया है, जब मैं ये लिख रही थी तो मेरी निगाहों के सामने वो माएँ आई जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो आज अपनी बच्चियों की शादी की ख्वाहिश रखते हुए वो सिर्फ इस वजह से खामोश है कि वो जहेज की वजह से वो जो ख्वाहिश रख रही है, वो उस हमने वो तमाम माएँ आई जो क्या है जहेज की वजह से उनकी बेटियां बिन ब्याहे आज बुढ़ापे को पहुंच चुकी है। इस पे किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि तालिबे जहेज ने छीन ली है उनकी तमाम खुशियाँ, देखो उदास बैठी है हवा की बेटियाँ। मेरी प्यारी बहनों, ये जो मासूम लड़कियां हैं, क्या कसूर है इनका जो जहेज की वजह से आज घरों में बैठी है?
जब मैं ख्याल करती हूँ कि आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद होने के बावजूद ये हम रस्म व रिवाज की बंदिशों में कैद है ना, क्योंकि अल्लाह ने निकाह मिन सुन्नती, सुन्नत करार दिया है और इसको आसान बना दिया है, इतना आसान बना दिया है कि गरीब से गरीब और मोहताज से मोहताज इंसान भी निकाह कर सकता है। और अल्लाह ने निकाह का मकसद भी बता दिया है कि निकाह ये दिलों को सुकून, एक दूसरे को सुकून मुहैया करता है और वह बुराई से रोकता है। लेकिन इस जहेज़ की वजह से हमें जो आज माशरे में जितनी बुराइयां फैल रही है, वो आज हमारे माशरे में ये नासूर बन गई है। जो एटॉमी हथियार है ना, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहा है ये जहेज़। तो आप देखिए कि मेरी प्यारी अजीज़ बहनों, ये जहेज़ की रस्म कहाँ से आई? खुदा के दीन में तो खुदा के दीन में तो उसका तसव्वुर ही नहीं है जहेज़ का, है ना। लेकिन हमने ये गैर कौमों से ले ली, गैर कौमों से हमने इसको ले ली। और अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लीजिए, वो हम में से नहीं जो गैर कौमों की मुशाबहत करता है। तो आज ये जहेज़ हमारे माशरे में एक नासूर बन गया है। आप देखिए, आप आए दिन आप खबरों में और पढ़ते रहते हैं ना कि कई मरने वाली, कई फातिमा, कई आयशा, जैसे सब ने कहा। हम आए दिन पढ़ते हैं कि एक शौहर ने अपनी बीवी एक गाड़ी के मुतालबे की वजह से अपनी बीवी, नई नवेली दुल्हन को जला दिया, मार दिया। ये सब हम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है ना। कव्वाम का मतलब है मुहाफिज, निगहबान, कि वो मर्द औरत के ऊपर निगहबान है। लेकिन आज के मर्द की कव्वामियत ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए, मर्द हमेशा अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी भर अपने बाप के पैसे लेते हैं, फिर जब वो कमाने लगते हैं तो हाँ, खुद के पैसों से। लेकिन जब शादी का मौका आता है तो तब ये कव्वामियत कहाँ जाती है? तभी वो अपने ससुर से क्यों भीख मांगते हैं? ये संग गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम रस्म जहेज़ व तिलक को दुनिया से मिटाकर दम लेंगे। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें आसानियां हो, यानी ज्यादा तकल्लुफात ना किए जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लड़कियों के निकाह को भी आसान बनाया है। उन निकाहों में लड़कियों के वालिद से 1 रुपये का भी खर्च नहीं करवाया गया। और आज हमारे माशरे में निकाह को इतना मुश्किल तरीन कर दिया गया है, मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया है। निकाह को आसान बनाए, निकाह मस्जिद में करें। निकाह आजकल तो मस्जिद में हो रहे हैं, लेकिन जहेज फिर भी लिया जा रहा है। जहेज देने के बावजूद भी, जहेज लेने के बावजूद भी तलाक हो रहे हैं, चीज पोशीदा नहीं है। बाइकाट करें ऐसे तकरीबात का, बाइकाट करें ऐसे रस्म रिवाज का जो शरीयत के खिलाफ है। जब कभी कोई आपको दावतनामा पेश करे तो आप उनसे मोहब्बत के साथ, रहम दिली के साथ फरमा दें कि हम ये दावत कबूल नहीं कर सकते जब तक हम इस बारे में नहीं जानते कि ये सुन्नत नबी के तरीके पर हो रही है। जिंदगी मुख्तसर सी है, निकाह को आसान कर दो। जिंदगी मुख्तसर सी है, निकाह को आसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। सुन्नत नबी है, ये आधा दीन है निकाह। सुन्नत नबी है, आधा दीन है ये निकाह। ए मोमिनो, गैर इस्लामी रस्म रिवाज का बाइकाट कर दो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारा शरई निकाह कैसा होना चाहिए। शरई निकाह में 5 बातें बुनियादी है। पहला तो है वली का राजी होना, दूसरा है लड़का और लड़की का राजी होना, तीसरा है दोनों मर्द हजरात की गवाही, और चौथा है महर का अदा होना, और 5वां है वलीमे की दावत हस्बे इस्तिताअत। इन 5 के अलावा हमारे दीन में कोई ऐसी बेजा रसूमात नहीं है जिन्हें आज हमने शामिल कर लिया है। खुशी के नाम पर हमने ना जाने क्या क्या रसूमात को शामिल कर लिया है। जहेज, शादी का खाना, मंगनी की दावत, मंगनी का खाना, मंजे, सांचक, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ना जाने क्या क्या बेजा रसूमात को हमने हमारी निकाह में शामिल कर लिया है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब निकाह हुए तो क्या उनमें इन बेजा रसूमात थे? नहीं थे। सहाबा की जिंदगी में ये बेजा रसूमात थे? नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब्दुर्रहमान बिन औफ
جو ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے مدینے میں. جب عبد الرحمن کی شادی ہوئی, دوسرے دن جب صبح اللہ کے رسول سے ملتے ہیں تو ایک قسم کی خوشبو ان کے پاس سے آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو عبد الرحمن کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. تو فوری پوچھتے ہیں کیا تم نے مہر ادا کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے مہر ادا کیا. اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں کیا تم نے ولیمہ کی دعوت کی؟ تو کہتے ہیں عبد الرحمن نہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عبد الرحمن پہلے ولیمہ کی دعوت کرو, خواہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ کیوں نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے پاس نکاح کی اتنی سادہ شرائط ہے جس سے ہمارا نکاح مکمل ہو جاتا ہے, جس میں لڑکی والوں کے لیے 1 روپیے کا بھی خرچہ نہیں ہے. خرچہ ہے تو صرف لڑکے والوں کی طرف سے. کیا ہے لڑکے والوں کا خرچہ؟ کیا ہے؟ ایک تو مہر ادا کرنا ہے اور دوسرا ولیمے کی دعوت پہ خرچ کرنا ہے. ان کے علاوہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی ہم نے اتنی بنا لی ہے, منجے سانچک کے نام پہ ہم اتنی فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اس طرح ہم جو پیسہ اپنی لڑکی کی شادی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے, جائیداد کو بیچ کر یا پھر سود پہ قرض لا کر ہم جو شادیاں کرتے ہیں, وہ تمام پیسہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ وہ تمام پیسہ ہم سونے کی دکان, کپڑوں کی دکان, شادی خانے, بیوٹی پارلر, ان لوگوں کو ہم یہ پیسہ دے رہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم ان شادیوں کا بائیکاٹ کس طرح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی ہمیں شادی کا رخ آتا ہے تو ایسے لوگ جو دیندار ہے یعنی دینداری کو جانتے ہیں لیکن وہ شادی کے رخے کو تو قبول کر لیتے لیکن شادی میں نہیں جاتے, ایسا کرنا بزدلی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں. پہلے تو انہیں احسن طریقے سے سمجھائے کہ یہ جو رواج, رسم و رواج جو آپ نے بنا لیے ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. پہلے انہیں احسن طریقے سے سمجھائے, پھر آہستہ آہستہ شادیوں کا بائیکاٹ کرے. شادیاں ہی نہیں بلکہ دوسری اور کئی رسمیں بھی ہیں جیسے کہ چھٹی, چھلا, جمعگی وغیرہ وغیرہ, اور کئی رسمیں ہیں جو ہمارے دین میں شامل نہیں ہیں, جسے ہم نے اپنے رسم و رواج بنا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے تھے جس میں اللہ کے رسول نے ایسی غیر شرعی دعوتوں سے بائیکاٹ کیا تھا. صحابہ نے بھی ان کی زندگی میں ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کیا تھا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں. عہد حاضر کی شادیاں اور تقاریب میں سب سے پہلی اور عام چیز جہیز کی مانگ ہو گئی ہے, جس کو شریعت میں حرام اور قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے. لیکن عہد حاضر میں جہیز لینا سب سے عام بات ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے عذاب الہی یعنی اللہ کی لعنتیں ہم پر برس رہی ہے. والدین اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں اپنا سامان, مکان یا اپنی زبان کو کسی کے سامنے گروی رکھتے ہیں, یا پھر قرض, سود, زکوٰۃ یا گھر گھر جا کر چندے جمع کرتے ہیں. ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا, ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا. کتنی دل خراش ہے یہ رسم جہیز بھی. عہد حاضر کی شادیوں میں دوسری عام چیز ناچ گانے اور بے حیائی عام ہو گئی ہے. آج لوگوں میں دکھاوا عام ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں 4 لاکھ خرچ کیے ہیں, 5 لاکھ خرچ کیے ہیں, میں بھی اپنی بیٹی کی شادی میں 3 لاکھ خرچ کروں گا, ایسا انتظام کروں گا. حذیفہ بن علیماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قوم جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اور آج لوگوں میں ایک دوسرے کی نقل اور بھی پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی چلوں. ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام فانی بدآیونی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت رشتے تلاش کیے, لیکن معاشرے میں اس لعنت کی وجہ سے انہیں کوئی صحیح رشتہ جلد مل نہ پایا. بڑی بڑی ڈیمانڈز اور آفر آئے جس کو پورا نہ کر سکے. پھر ایک مناسب رشتہ نظر آیا تو وہاں رشتہ طے کر دیا گیا. تو ان کے گھر سے بھی کچھ لسٹ آئی. جب نکاح کے موقع پر نکاح ہو گیا, اب جب یہ فانی بدآیونی اپنی لختے جگر نور نظر بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے ایک بات بطور وصیت کی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو سسرال میں خوش رکھے, آباد رکھے, اور جب کوئی آپ کو پریشانی آئے تو آپ اپنے ابو جان کے گھر کی طرف آنے کا سوچ مت نہ.
کیونکہ آپ کے سسرال والوں نے جہیز کی اتنی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ کے ابو جان کو اپنا ذاتی گھر بیچ کر ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا پڑا ہے. تو آپ کے ابو جان کے پاس اب اپنا ذاتی گھر نہیں رہا تو آپ کیسے ریٹرن آؤ گی, کہاں آؤ گی؟ بیٹی یہ سن کر رخصت ہو جاتی ہے اور سسرال میں جہیز مطالبہ اور بڑھتا جاتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد اس بیٹی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. بہرحال مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ لالچی اور مالدار لوگ اس معصوم سی کری کو مسل دیتے ہیں, اسے زندہ جلا دیتے ہیں. اور جب یہ باپ شاعر اپنی بیٹی کے مزار پر جاتا ہے اور اپنے درد دل سے یہی کہتا ہے کہ اب آیا یاد اے یاران جا اس نامرادی میں, اب آیا یاد اے یاران جا اس نامرادی میں, کفن دینا تجھے بھول گئے تھے سامان شادی میں. ہمیں ان تمام رسموں کو بائیکاٹ کرنا ہوگا. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان تمام رسموں کو قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر لیں؟ ہم کیسے اس دعوتوں میں شرکت کریں؟ کیا امت مسلمہ کے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا؟ کیا انہیں عذاب الہی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں؟ ہمیں ان تمام رسموں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم اور سنت نبوی کو عام کرنا ہوگا. ہمیں تقویٰ اور پرہیزگار ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ تمہارے دلوں میں ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا تیرے دل سے پوچھ کہ تیرا دل یا ضمیر خود اس بات کی گواہی دے گا کہ جو کچھ تو آج کی ان شادیوں میں کر رہا ہے وہ کیا معاشرے کے لیے اور خود تیرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ہمیں ایسے حالات میں خلفائے راشدین کے فیصلوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے حالات میں تبدیلی کے ساتھ پیدا ہونے والے نئے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اجتہاد کیا. ایسے کئی فیصلے کیے جو نئے حالات سے زیادہ اہم آہنگ تھے, جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کرنا, مہر کو محدود کرنا, تراویح کو باجماعت قائم کرنا وغیرہ. ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں موجودہ دور میں ہر چیز پر امت کی فلاح پر نظر مرکوز رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میری اس پوری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ ایسی دعوتوں کے انویٹیشنز کو واپس نہیں کریں گے تب تک یہ لعنتیں اور بدعات ہم پر یوں ہی برستی رہے گی. نکاح سادے ہوتے ہیں, سنت کے مطابق ہوتے ہیں, کم خرچ والے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ بابرکت ہوتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے پاس بہت بڑا باغ تھا. اس شخص کے پاس بہت زیادہ انار کا بہت بڑا باغ تھا. اس کے پاس ایک شخص آیا تھا جو اس کے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا. تو اس شخص کا نام مبارک تھا جو کہ وہاں پر کام کرتا تھا. مالک نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس باغ کی حفاظت کیجئے, تو وہ ہمیشہ اس باغ کی حفاظت کرتا تھا اور نگرانی کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ مالک کا دوست اس باغ کو آتا ہے اور وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو مالک کہتے ہیں مبارک سے, مبارک آپ جائیے اور مہمان نوازی کے لیے ایک انار لے کر آئیے. مبارک جاتے ہیں اور انار لے کر آتے ہیں. جیسا ہی مالک وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کڑوا ہے, مبارک جائیے اور دوسرا انار لے کر آئیے. مبارک جیسا ہی جاتے ہیں دوسرا انار لے کر آتے ہیں اور وہ جیسا ہی کھاتے ہیں وہ انار کڑوا نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں مبارک جائیے اور دوسرا انار لے کر آئیے. مبارک جیسا ہی جاتے ہیں اور انار لے کر آتے ہیں وہ انار کڑوا نکلتا ہے. تب مالک کہتے ہیں کہ مبارک یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مبارک کہتے ہیں کہ مالک آپ نے مجھے یہاں پر اس باغ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور میں ہمیشہ اس باغ کی حفاظت کرتا تھا. اللہ گواہ ہے کہ میں یہاں پر ابھی تک ایک انار نہیں کھایا. تو آپ بتائیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا انار کڑوا ہے, اسی لیے میں آپ کو صرف انار لا کر دے رہا تھا. یہ تمام باتیں ان کے ساتھ بیٹھا موجود دوست دیکھ رہا تھا. وہ دوست کہتا ہے اس کی تمام باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور یہ تمام واقعے کی خبر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایک شخص ہے مبارک جو بہت زیادہ ایماندار اور دیانتدار ہے. تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب اتنا ایماندار ہے تو آپ ان سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کیوں نہیں کر کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سے مشورہ تو لے لوں, پہلے میں اپنی بیٹی سے مشورہ تو لے لوں, اس کے بعد میں جا کے مبارک سے بات کروں گا. پھر وہ جاتے ہیں ان کی بیٹی سے پوچھتے ہیں. جب ان کی بیٹی نے ہاں کہہ دیا تب وہ مبارک سے کہتے ہیں مبارک کیا آپ میری لڑکی سے نکاح کرو گے؟ چونکہ مبارک شادی شدہ نہیں تھے اسی لیے وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دیے. یہ نکاح اتنا سادہ تھا کہ یہاں پر نہ کسی کا رسم و رواج کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی. یہ نکاح صرف اسلام کی بنیاد پر تھا. یہ نکاح صرف اسلام کی بنیاد پر تھا. یہاں پر کسی قسم کا پیسے کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں پر صرف دین کو دیکھا گیا, یہاں پر صرف امانت داری کو دیکھا گیا.
اب जब मुबारक की शादी हो जाती है और मुबारक से एक औलाद पैदा होती है जिनका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद है। आज इमाम बुखारी के उस्ताद है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम ऐसा कोई किताब या ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें उनका नाम नहीं आता। अब जब आप निकाहें सादे करेंगे और इस्लामी तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसे औलादों से नवाजेगा। लेकिन आजकल हम ऐसे निकाहें कर रहे हैं कि हमेशा पैसा ही पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उन्हें उरूज पर कर रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सिर्फ नवाजिश कीजिए कर रहे हैं। लेकिन शादी तो हो जाती है, उसके बाद जब कर्ज वालों को देखते हैं तो वो छुपते फिरते हैं क्योंकि उन्हें कर्ज देना होता है। ऐसी शादियां बिल्कुल आम हो चुकी है। आज हम निकाह करके तमाम लोगों से छुपते फिरते हैं और कहते हैं कि बस उन्हें उधार का खर्च देना है। इस्लाम में शादियां इस तरह की भी हुई है कि खजूर के जरिए भी निकाह किए गए हैं। खजूर के जरिए निकाह किए गए वाले उनके कदमों के नीचे खैसो खसरा के कंगन बिछा दिए हैं। ऐसे भी निकाह हो चुके हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसे निकाह तो बहुत दूर दूर तक नहीं रहे हैं। आज सिर्फ पैसों को लेकर पैसों के हद तक ही शादियां की जा रही है। अगर हम तमाम जो कोशिश आज यहाँ पर कर रहे हैं, अगर यही कोशिश हम जाकर हमारे बड़ों को कहें और अल फुरकान फाउंडेशन की जो तमाम इंतजामिया जो कोशिश कर रहे हैं, अब ये कोशिश को हम बताते हुए भी अगर कोई जहेज ले रहे हैं या कर रहे हैं, वो कोशिश अगर दूल्हे वाले और दुल्हन वाले अगर दोनों भी मेहमान को नहीं मालूम है जैसा भी जहेज दे रहे हैं, तो इसको रोकने वाला और एक शख्स भी हो सकता है, वो है काजी, क्योंकि उसके पास ही तमाम चीजें होती है। लड़की और लड़का हाँ बोलने वाला सिर्फ काजी के पास ही होता है, लेकिन नहीं करते। काजी के पास जाते हैं, सिर्फ उनकी पेमेंट अदा कर देते हैं और निकल जाते हैं। अगर तमाम काजी एक हो जाएं और तमाम काजी ये कह देंगे जो लड़की बगैर जहेज के शादी करे, जो लड़का लड़की से बगैर जहेज के इस्लामी तरीके से शादी करे, तब इस कोशिश को मुमकिन बनाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ रहकर थोड़ी सी मजलिस में इस कोशिश को आधे हद तक कामयाब किया जा सकता है। लेकिन अगर तमाम काजी एक हो जाएंगे तो तब ये कोशिश को बहुत ज्यादा मुकम्मल हद तक पूरा किया जा सकता है। इसी तरह ये कोशिश को पूरा करने के लिए तमाम हाजी भी एक हो जाएं और हम तमाम बहनें भी एक हो जाएं, तमाम घर के अफराद भी एक हो जाएं, तब इस कोशिश को पूरा किया जा सकता है। आज अगर सिर्फ लफ्ज़ जहेज पर अगर हम गौर करेंगे तो हर आदमी का एक ही जवाब होगा, चाहे वो आलिम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुसलमान हो। आप उसे जाकर पूछेंगे भाई जहेज लेना जायज़ है, वो कहेगा कि नाजायज़ है। अगर जो जहेज लिया भी हो आप उसे भी जाकर पूछेंगे भाई जहेज लेना जायज़ है, वो कहेगा कि नाजायज़ है। अब सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जहेज को हराम हराम कहने के बावजूद ना जहेज की लानतें मिटने वाली है, ना हमारी महंगी महंगी शादियों की लानतें मिटने वाली है। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 29 में फरमाता है, ए ईमान वालों एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से ना खाओ। अब खुशी से देना क्या है? क्या एक धोखा नहीं? लोग कहते हैं हम खुशी से दे रहे, इसके पीछे एक मजबूरी है। क्या कोई खुशी से अपना घर बेचता है? क्या कोई भाई अपनी बहन की शादी पर खुशी से लुटाकर खुद तकलीफें उठाता है? क्या ऐसे जहेज और खाने को हम खुशी से कहकर जायज कर लेना क्या एक धोखा नहीं? जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नाजायज तरीके से ना खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि शादियों पर सिर्फ जो वो शादी बाबरकत वाली शादी है जिस पर कम खर्च हो। अब कम खर्च कैसे पता लगाएंगे? एक करोड़पति होता है, वो तो लाखों रुपए और हजारों से खर्च करता है शादी पर और कहता है ये तो कम खर्च है। क्या ये कम खर्च है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह बाबरकत वाला निकाह है जिसमें कम खर्च हो। कम खर्च शादियों पर सिर्फ दो ही चीजों पर खर्च करना है, एक है नगद महर और दूसरा है वलीमे की दावत। इससे क्या मालूम हो रहा है? नगद महर कौन दे रहा है? लड़का। वलीमे की दावत किसे करना है? लड़के को। इससे ये मालूम हो रहा है कि सिर्फ लड़के को ही शादियों पर खर्च करना है, ना कि लड़की वालों को। आइए अब देखते हैं हमारी महंगी शादियों का बाइकआउट क्यों और कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। आप में से हर शख्स अच्छी तरह जानता है हमारे समाज में जो शादियां हो रही है, शादियों के ऊपर खर्च कितना किया जा रहा है। आप में से हर शख्स, हर आदमी को अच्छी तरह मालूम है
کہ اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں کیسے ایسے لوگ جو شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ہماری گفتگو اس کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ ایسے شادیوں میں کہ آپ کا شرکت کرنا جائز ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے کہ شرکت کے خلاف ہونے والے کاموں میں ساتھ نہ دو، برے کاموں میں ساتھ نہ دو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ تو نہیں دیتے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتے۔ آپ ایمانداری سے آپ کی ضمیر سے سوال کیجئے، آپ جتنی شادیوں میں جاتے، جا کر اسٹیج پر فوٹو کھنچواتے اور مبارکباد دے کر آتے ہیں، کیا یہ ساتھ دینا ہوا یا مخالفت کرنا ہوا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمیر سے سوال کرو، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے سوال کرو، کیوں آپ کا ضمیر جواب دے گا۔ آج جتنے شادیاں ہو رہی ہیں وہ سب دکھاوے کی شادیاں ہو رہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ نہیں کہتے ہماری شادی میں 1000 کی باراتیں آئی تھی، حیدرآباد سے بلائے تھے پکوانے والوں کو۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ نہیں کہتے آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے وہ سب دکھاوے کی ہے۔ وہ آدمی جو 1000 کو جمع کر سک رہا ہے، 5-5 4-4 قسم کے پکوان پکا رہا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے اس کے رشتہ دار میں، اس کے خاندان میں کیسے ایسے یتیم، کیسے ایسے کمزور لوگ ہیں۔ وہ چاہتا تو اس شادی کو مختصر کر کے سنت کے مطابق چل کے وہ شادی کو مختصر کر سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ پیسوں کو اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں خرچ نہیں کر سکتا لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے 2 پرابلم ہے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو رشتہ دار والے کیا کہیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کرے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ واہ واہ کرے، تعریفیں کرے۔ ہم ان کی شادی میں گئے تھے، کیا ڈیکوریشن تھا، کیا 5-5 قسم کے پکوان پکائے تھے، صرف لوگوں کی خاطر آج سماج میں سے شادیاں ہو رہی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بولو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا مانو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو شریعت کے خلاف ہونے والے شادیوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جہیز لینا جو ہے وہ حرام چیز ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی جہیز لینا ایک بہت بڑا قانونی جرم ہے، لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خوشی کے نام پر جہیز لے لیتے ہیں۔ ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے، سڑک پہ چلتے ہوئے اگر ہم کسی آدمی سے جیب کا پین مانگ لے تو وہ 5 روپے کا پین دینے کے لیے کتنا کھچکچاتا ہے، لیکن ایک ماں باپ اپنے بیٹی کو دے دیتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے دیتے ہیں۔ ایک ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کیا ہے آج کل؟ ماں باپ کے لیے اولاد ہی تو سب کچھ ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں بیوی کے نام پر، بہو کے نام پر، کیا یہ چیز بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے سسرال والوں کے لیے؟ یہ بات سماج کو، آج ہمارے سماج والوں کو سوچنا چاہیے اور اس خوشی کے نام پر جہیز لینا روکنا چاہیے۔ بیٹی دے دی ایک باپ نے، وہ اور کیا دے گا، بڑا ہی جاہل ہوگا وہ جو اس سے کچھ اور لے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں جہیز کے نام پر کئی نوجوان لڑکیاں 30 سال کی عمر میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ کس وجہ سے کہ جہیز کی رقم نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس جہیز کی رقم نہیں ہے۔ گھر بیچ کر وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہم کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے اور اپنے گھروں سے یہ شروعات کرنی چاہیے کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے۔ اگر ہم اپنے گھروں سے شروعات کریں گے تو ساری دنیا کے لیے ہم ایک مثال بنیں گے، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں۔ جب ہم خود شروعات کریں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پہ چلیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سودا میرا کر دیا، بتاؤ کیا مول لگایا تھا، کون سا قرض تھا بابا پر جو گھر بیچ کر چکایا تھا۔ میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جہیز کو اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو اپنے گھروں سے کیجیے، اپنے آپ سے شروعات کیجیے، اپنے گھر سے شروعات کیجیے اور خود بھی سیدھے راستے پہ چلیے، خود بھی جہیز کا بائیکاٹ کیجیے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بھی اس بارے میں سمجھائیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج النکاح من سنتی کے تقاضوں کا آج بالکل الٹا ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف آج شادیاں ہو رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ ان شادیوں کے رسم و رواج شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ان غیر شرعی شادیوں کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔
غریبی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بے حسی اور بے غیرتی بڑھ رہی ہے، طلاق اور خلا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ان نقصانات میں سب سے اہم وجہ جہیز ہے۔ اب ہم ان نقصانات کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ تو آئیے ہم قرآن میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نہ صرف ایسی دعوتوں کا بلکہ ہر اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا جو شریعت کے خلاف ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ ہمارے صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جب کوئی ایسی دعوت دیکھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں پسند تھی، اس میں ہمارے صحابہ ہرگز وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دعوت میں چلے بھی گئے، وہاں پر جانے کے بعد اگر معلوم ہوا کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو ہمارے صحابہ وہاں سے فوراً واپس آ جاتے، بنا کھائے ہی اس دعوت کا بائیکاٹ کر دیتے۔ اسی طرح ابو وائل رضی اللہ عنہ ایک ولیمے کی دعوت میں گئے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گانے وغیرہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، کہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تو ابو وائل رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے اس دعوت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان غیر شرعی دعوتوں کا ایسے ہی بائیکاٹ کرنا ہے جیسا کہ ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ اب بائیکاٹ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے یا پھر ہمیں انویٹیشن کارڈ آنے والا ہے، تو ہم انہیں پہلے سے ہی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی دعوت نامہ آ گیا، انویٹیشن کارڈ آ گیا، تو جس میں لڑکی والوں کی طرف سے منگنی، شادی کا کھانا یا پھر جہیز ہو، تو ہم کیا کریں؟ فوراً اس کا بائیکاٹ نہیں کریں، بلکہ انہیں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں پر غیر شرعی شادیوں میں ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اچھے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، پھر کیا کریں؟ اس دعوت میں انکار، ان کو اچھے سے سمجھائیں کہ ہم اس دعوت میں کیوں نہیں آ سکتے، انہیں اچھے سے سمجھائیں کہ ہم اس دعوت میں کیوں نہیں آ سکتے۔ میری بہنوں، یہ یاد رہے کہ بائیکاٹ کا مطلب رشتہ توڑنا نہیں ہے، تعلق ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں احساس دلانا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے انہیں تحفہ ضرور دیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ رہے کہ ہم حسد، جلن یا پھر دشمنی کی وجہ سے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیوں یا پھر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی کو جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی رحمت کہا، اس لڑکی کو جہیز کی لعنت نے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری بہنوں، جہیز ایک رشوت ہے۔ ہم لڑکی والوں سے ڈائریکٹ رشوت نہیں لے رہے، بلکہ جوڑے گھوڑے کے نام پر، پیسوں کے نام پر اس سے رشوت لے رہے ہیں۔ تو سنو حدیث کے الفاظ، الراشی والمرتشی فی ناری جہنم، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جہیز یا کھانا نہ بھی لے تو لڑکی والے زبردستی دیتے ہیں۔ زبردستی نہیں، بلکہ ایک ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں، کہیں ہماری بچی کو ستایا نہ جائے یا انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ ایک سوشل بلیک میل ہے۔ جہیز ایک بھیک ہے، لیکن مانگنے والے عام بھکاریوں کی طرح نہیں مانگتے، بلکہ قابل احترام و شرافت کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہیز کے نام پر گاڑی، جوڑے کی رقم وغیرہ مانگتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مرد کو عورت کے اوپر خوام بنایا۔ اور آج کل ہم جو شادیوں میں رسم و رواج کر رہے ہیں وہ غیر قوموں کے طریقے پر کر رہے ہیں، جیسے رسم، منجا، سانچک وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی دوسری قوم کا نقل اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔
تو ہمیں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں ایسی شادیوں سے رکنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو. اگر کسی کی شادی 1 یا 2 سال میں ہونے والی ہو تو ہمیں رخا آنے کی امید ہو تو انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ شادی شریعت کے خلاف ہے. ہمیں ایسی شادیاں نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنت نکاح کرنا چاہیے. لڑکی والوں سے پیسہ، مال، کھانا وصول کرنا، منجے، سانچک، یہ سب غیر قوم کی نقل کو ہدیے کے مہذب لفظ سے ڈھانپ کر اس کو ایک ناجائز کو جائز کر لینا ہے. مرد کہتے ہیں ہم پلاٹ دیتے، سب دیتے. شادی کے دن جوتے کس کے پہنتے؟ ٹاپ ٹو باٹم کس کا ہوتا؟ بولیے کس کا ہوتا؟ آج کے شادیوں میں جہیز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بچی کو بعد میں ساس ناراض نہ ہو اور تانے نہ دے. بچی کو ساس تانے نہ دے اور ناراض نہ ہو. اگر آپ کے بھائی ہے گھر میں، ان کی شادی ہو رہی تو آپ پیچھے جو روک سکتے، آپ پیچھے جو بول سکتے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی شادی ہو رہی تو جو جس سے شادی ہو رہی ہے اگر انہوں بولے کہ ڈاوری ہونا مینس کی ڈاوری مینس دہیج، اگر انہوں بولے دہیج کے بغیر ہم شادی نہیں کرتے تو ان کو ٹھکرا دو. ہے کون انہوں؟ ہماری آئیڈینٹی ہے، ان کو ٹھکرا دو. بولو آپ جیسے بہت آئے گئے اور ہم بغیر دہیج کی شادی کر کے آپ کو بتاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، آپ نے جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی لیکن جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. امہات المومنین کی شادیاں ہوئی لیکن جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. صحابیات کی شادیاں ہوئی لیکن جہیز کا تذکرہ نہیں تھا. تابعین کی شادیاں ہوئی لیکن وہاں بھی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. لیکن ہاں اگر تذکرہ تھا کہیں پر تو ہمارے نبی تو وہاں پر ولیمے کا تذکرہ تھا، مہر کا تذکرہ تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر دیکھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پردے پر ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہوئی تھی. وہ دیکھ کر رسول دہلیز سے ہی واپس لوٹ گئے. تب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. تب وہ دوڑے منانے کے لیے چلے آئے مگر آپ نے لوٹنا مناسب نہ سمجھا. تو اب آپ لوگ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تصویر کے کارن رسول نے اپنے سب سے پیاری صاحبزادی، سب سے چہیتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت کے گھر کو لوٹنا مناسب نہ سمجھا. تو جب ہم آج کل ان شادیوں میں، ان غیر شرعی دعوتوں میں جا رہے ہیں جن میں کتنے سارے ناچ گانے اور عورتوں کی بے پردگی ہو رہی ہے، ان سب میں ہم شامل ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا پھر مخالفت کر رہے ہیں. ایک بار آپ ان سب بارے میں سوچ کر اپنے ضمیر سے سوال کیجئے. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جو صحیح کام کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے بلکہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کی کاموں میں نقص نکالتے ہیں. جو فضول خرچی کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ آج کل کی دنیا میں صحیح لگتا ہے، کیونکہ وہ ان رشتہ داروں کی باتوں سے بچ جاتا ہے اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ کہیں ہمیں باتیں نہ کر دے جنہیں ہم جانتے تک نہیں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش رکھیں. کون ہم سے ناراض ہے، کون ہم سے راضی ہے، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بس ہمیں ہمارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ہے، ان کے طریقوں کو آگے بڑھانا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اب فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. جہیز دینا ناجائز ہے، چاہے وہ خوشی سے دے یا پھر مجبوری میں، کیونکہ اس سے سب سے پہلے تو ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے اور ان لڑکوں کی ماؤں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے دیتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں جو شرکت کرنے والے نوجوان لڑکا یا پھر لڑکی آتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ ارمان پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شادی میں بھی کوئی ایسا خوشی سے دینے والا ملے. قرآن میں نہ صرف ایسی دعوتیں بلکہ ہر اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کا حکم مل رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو.
دیکھیے میری بہنوں، جب کبھی صحابہ اکرام بھی ایسی دعوتیں دیکھتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنایا جاتا تو وہ ایسی دعوتوں کو ہرگز قبول نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ دعوت پر جانے کے بعد انہیں معلوم ہو تو وہ وہاں سے فوراً واپس لوٹ آتے اور اس کا مکمل بائیکاٹ کرتے تھے۔ دیکھیے میری بہن، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو صرف نیکی کے کاموں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، لیکن ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور خلاف شریعت کے کاموں میں۔ تو دیکھیں میری بہنوں، آج ہم کئی ایسی غیر شرعی دعوتوں پر جاتے ہیں، وہاں پر کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد اور تحفے دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کا یہاں پر مذاق نہیں بنا رہے؟ کیا ہم یہاں پر برائی کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا ہم یہاں ان کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو تم اسے قبول کرو، اور اگر وہاں دیکھو کہ خلاف شریعت کا یعنی شریعت کے خلاف کچھ عمل ہو رہا تو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم ایسی دعوتوں کو قبول کرو۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیمے کی دعوت تو سنت سے ثابت ہی ہے، لیکن ولیمے کے نام پر آج سینکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ فضول خرچی، رسم و رواج، بدعت، ایسے جو چیزیں رسم و رواج دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، اگر آپ وہاں پر ایسے رسمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج ہر شخص ایسی دعوتوں میں جاتا ہے اور ایسی دعوتوں میں جا کر جہیز جیسی لعنت کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ افسوس کہ آج اس کا سب سے بڑا نقصان غریب والدین اور ان کی لڑکیوں پر ہوا ہے۔ افسوس کہ آج لڑکیاں غلط راستوں پر جا رہی ہے۔ افسوس کہ آج لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہے۔ افسوس کہ لڑکیاں آج غیر مسلمانوں تک سے شادی کرنے تک قدم اٹھا رہی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خلا اور طلاق کے معاملات کتنے بڑھ گئے ہیں، لڑکیوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ بیٹیاں جو کل تک رحمت تھی آج زحمت بن چکی ہے۔ ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب کے ذمہ دار یہ جہیز دینے والے، یہ جہیز لینے والے بھی، یہ خوشی کے نام پر دینے والے بھی، یہ خوشی کے نام پر لینے والے بھی، ایسی دعوتوں کو دینے والے بھی، ایسی دعوتوں پر جانے والے بھی۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اس ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ ہم ان کی کسی بھی ایسی غیر شرعی دعوت کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ آپ کے پاس آئے کارڈ یا دعوت نامہ لے کر تو آپ انہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑے ہی پیار و محبت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا بھی نہ کرے کہ خوشی سے کارڈ لے لے اور شادی میں شرکت نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا بزدلوں والا کام ہے۔ کیونکہ ہم جب کبھی برائی دیکھیں تو ہمیں حکم آیا ہے کہ ہمیں برائی کو روکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو اسے اپنی زبان سے روکو، اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو اسے اپنے دل میں برا جانو، اور یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کیا آج اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز اور شادی کے دن کھانے کی دعوت سے منع تو نہیں فرمایا، لہٰذا ایسا کام جائز ہے یا کس حد تک جائز ہے؟ شرعی احکام کے 3 بنیادیں ہیں۔ حلال یعنی وہ حلال جسے اللہ نے حلال کیا، حرام یعنی وہ حرام جسے اللہ نے حرام کیا۔ نکاح کے بارے میں جو نبی کے طریقے حدیث کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، اس میں نہ جہیز لینے کا ذکر ہے اور نہ ہی لڑکی والوں کے گھر مہمانوں کو لے جا کر کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ ایسے کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ہی نہیں پڑا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا، تو ایسے کاموں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کو خرچ کرنا چاہیے، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں، اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کھانا کھلانا چاہیے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ لیکن شادی کے موقع پر لوگوں کو دکھا کر دامادوں پر خرچ کرنا، انہیں کار، ریسپشن وغیرہ دینا ایک اجتماعی جرم ہے، جس سے سوسائٹی میں سب کے دلوں میں لالچ، آرزو وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ان کی شادی پر بھی کوئی خوشی سے دینے والا ملے، اور ان سے بڑا مجرم و بھکاری وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ لڑکی والوں نے خوشی سے دیا، کبھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی والوں نے زبردستی دیا۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو دے رہے ہیں بتا دیجئے تاکہ ہمارے گھروں میں وہ چیز ڈبل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خوشی سے ہر لڑکی کو خوشی سے کچھ نہ کچھ دینا لازمی ہے۔ خوشی سے آدمی اس وقت دیتا ہے جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو، لیکن 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ ایسی شادیوں میں نہ جانے کی کوشش کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ہمیں شادی کا انویٹیشن دے اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ شادی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو ہمیں وہیں انہیں منع کر دینا چاہیے۔ اگر وہ زبردستی کرے تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ شادی شریعت کے خلاف ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر دہیج کا، جوڑے کی رقم کا لینا دینا موجود ہے۔ جہیز کی لعنت کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ کل آنگن میں ایک لاڑلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، خطا اس ظلم کی بس یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ آج کل لوگ 90 to 90 لوگ سود پر شادیاں کر رہے ہیں۔ اگر غریب لوگ ہو تو اچھے گھر کے لوگ ان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے، لیکن وہ بیچارے لوگ کہاں سے دیں گے کہ ان کے پاس روز اگر لائیں گے تو کھا سکتے ہیں، نہیں تو انہیں تو سود پر کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں۔ ماں باپ کہاں سے بھی کر کے کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں بیٹی کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر باپ نہ دیں جہیز تو سسرال والے ان کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم نہیں ہونے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور اس جہیز کی لعنت کو روکنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بہو، آنے والی بہو آپ کی خدمت کرے، آپ کی عزت کرے، تو آپ کو لڑکی والوں سے جہیز نہیں لینا چاہیے۔ جہیز کے فرنیچر کا پالش اتر گئی، مگر باپ کا قرض ابھی تک نہیں اترا۔ جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جو اپنی زمین کھودی اور اپنی بیٹی بھی۔ جہیز وہ ماں باپ مانگتے ہیں جنہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ناکارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے، دنیا میں ہی رسول اللہ نے ان کو جنت کی گارنٹی دے دیے تھے۔ جب وہ مدینہ میں شادی کر رہے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن انہیں دعوت کا پیغام نہیں ملا اور ان کی وہاں پر نکاح ہو گیا۔ تب یہ کوئی ناراضگی ظاہر نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں جب کسی کو ہم دعوت کا پیغام نہیں دیتے ہیں تو رشتہ داری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی کتنا آسان طریقہ تھا ہمارے اسلام میں، اور آج ہم اس کو کتنا پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے، ان کے بیٹیوں کا طریقہ اور ان کے صحابہ کا طریقہ اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس طریقے کو اپنائیں گے نہیں، اس شادی جیسے جہیز جیسے لعنت کو ہم کبھی بیکاٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہم عورتیں ہی ہیں جو کہ اس جہیز جیسی لعنت کو بیکاٹ کر سکتے ہیں۔